میرے دوست سینیٹر رضا ربانی نے تجویز دی ہے کہ حکومت 2023 کو سال دستور کے طور پر منانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے کیونکہ 14 اگست 1973 کو نافذ ہونے والا پاکستان اس برس 14 اگست کو 50 سال کا ہو جائے گا۔ میں سینیٹر ربانی کی تجویز میں اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ تقریبات کی رنگا رنگی کے ساتھ ساتھ خود احتسابی کی ایک سنجیدہ مشق کے لیے بھی ایک کمیٹی قائم کر لی جائے۔ ممکن ہو تو یہ کمیٹی ان سوالوں کے جواب تلاش کرے جو گزشتہ 50 برس پر محیط ہمارے سیاسی عدم استحکام و معاشی ابتری ادارہ جاتی انحطاط، قانون و انصاف کی زبوں حالی عکاس بیل کی طرح ہمارے وجود سے لپٹی بے یقینی جمہوری اقدار کی شکست ورخت اور ہمہ جہتی زوال کے حوالے سے قوم کے دل میں ترنیم کش کی طرح ترازو ہیں، نامرادی اور سوختہ بختی میں گندھی کیا بے ننگ و نم داستان ہے کہ سقوط نیکے کے 5.5 اور نفاذ آئین کے صرف 4 سال بعد ہمیں ایک تازہ دم ماشاءاللہ نے الا کمیشن کے نامزد کردہ ایک بھی فوجی افسر کا محاسبہ نہ ہوا۔ البتہ حمود الرحمان کمیشن کے سینئر رکن اور جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں قائم عدالتی بینچ نے ضیاء الحق کے مارشل لا کو سن جواز عطا کرنے اور من پسند آئینی ترامیم کا اختیار دینے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو صلیب کا سزاوار ٹھہرا دیا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے مثبت نتائج سے کشید کیا گیا مرضی کا وزیر اعظم بھی صرف 3 سال تک قابل قبول ٹھہرا۔ 1988 سے 1997 سے تک 9 برس میں 4 انتخابات ہوئے، کوئی وزیر اعظم میعاد پوری کر پایا نہ اسمبلی۔ 11 سالہ زخم خوردہ جمہوری دور کے بعد مشرف کے چاق اوچو بند مارشل لا کا ناقوس بجا۔ صاحبان نامریت تلے اپنے اپنے مکالمے بولنے اور چھپ دکھانے والے کردار وزیر اعظم کہلائے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی، بلخ شیر مزاری، معین قریشی اور معراج خالد، محمد میاں سومرو، ہزار خان کھوسو اور ناصر الملک مطوب وزرائے اعظم کے درمیان جاز وقتی محبوب بن کر آئے اور چلے گئے۔ 20 سالہ ماشاءاللہ اور تقریباً 2 برس پر محیط نگرانوں کا دور نکال دیا جائے تو 12 منتخب وزرائے اعظم کے حصے میں صرف 28 برس آئے، اوسطاً 2.5 برس سے بھی کم۔ بات تقدیس نے کی چلی ہے تو آئین شکنی سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ مشرف نے 2 بار یہ کیا۔ پہلا جرم خلد فاخرہ پانے والے ارشاد حسن خان نے کان ثواب قرار دے دیا۔ دوسری آئین شکنی پر نواز شریف نے پہلی بار اٹکل کے تحت مقدمہ چلایا، عدالت نے سزا سنائی۔ عمران خان دور میں لاہور ہائی کورٹ نے سزا بھی ختم کر دی اور سزا دینے والی عدالت کو بھی اکھاڑ پھینکا۔ قانون سب کے لیے برابر اور غراول افلاح کی دہائی دینے والے خان صاحب کے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر عدالتی افسروں نے مشرف کا ساتھ دیا۔ مشرف پر بیک وقت نصف درجن مقدمات چلتے رہے، ضمانتیں بھی منسوخ ہوئیں۔ اسے ایک دن کے لیے بھی کسی جیل کی ان کوٹھریوں سے پالا نہیں پڑا جن کی بوسیدہ میل خوردہ دیواریں سیاستدانوں سے گہری شناسائی رکھتی ہیں۔ 50 سال کے زخموں کا شمار شاید مشکل ہو، ممکن ہو تو کمیٹی صرف گزرے 6 سالوں کو کھنگال لے۔ کیا افتاد پڑی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف کی بے دخلی ضروری ٹھہری؟ کیا سبب تھا کہ عمران خان کی تاج پوشی ناگزیر ہو گئی؟ ثاقب نثار جیسے منصف موسم شناس کی بارگان عدل ناشناس سے خان صاحب کو امانت ودیانت کی دستان فضیلت عطا کرنے کا فرمان کس نے جاری کیا؟ RTS کی گردن کس نے دبوچی؟ مونس الہی نے انکشاف کیا ہے کہ 2018 کے انتخابات کے لیے ٹکٹ بانٹنے والی جس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اس میں تحریک انصاف کے 2 سینئر رہنماؤں کے علاوہ ایک تیسرا بھی تھا۔ انتخابات سے تخت اقتدار تک کے تمام مرحلوں میں ایک تیسرے کا کردار کیا رہا۔ عمران خان کا ہر سیاسی حریف تیسرے کا مطلوب کیوں قرار پایا؟ کیا 70 برس کے ماضی میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ حساس ادارے کا کوئی باوردی افسر کسی سیاستدان کے خلاف فیصلہ لینے اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے پاس پہنچے؟ تافن زدہ 6 برس میں یہ بھی ہوا کہ جنرل نے جج سے کہا انتخابات سے پہلے نواز اور مریم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ جج بولا صاحب ابھی تو انہیں احتساب عدالت نے بھی سزا نہیں سنائی۔ جواب ملا وہ ہم دیکھ لیں گے۔ جج نے معذرت کر لی اور بھید کھول دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے سرسری سماعت کے بعد جج کو تو گھر بھیج دیا لیکن دوسری جانب سے کسی نے نہ پوچھا کہ کیا اب واقعی نواز اور مریم بارے مطلوبہ فیصلہ لینے گئے تھے۔ جج کی پٹیشن کو سپریم کورٹ میں پڑے 5واں سال ہو رہا ہے، صرف 9 سماعتیں ہوئیں۔ جلد سماعت کی 20 درخواستیں اور درجن بھر فریادی خطوط ٹھہری ہوئی جھیل میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں کر سکے۔ 150 برس کو جانے دیں، گزشتہ 6 برس پر نگاہ ڈالیں جو غالباً ہماری تاریخ کے انتہائی مکروہ، بدچہرہ
اور متفن ترین ماوسال تھے۔ آئین و قانون پر بیلن پھیرنے اور پاکستان کو بے چارگی و قسم و پرسی کے اس حال تک پہنچانے والے سارے کردار زندہ ہیں۔ دو کردار تو آج بھی سن بازار کرتب دکھا رہے ہیں۔ ایک زمان پارک سے فائر کھولتا ہے، دوسرا پنڈی میں بیٹھ کر کسی ترجمان کے کندھے پر رکھی بندوق کا گھوڑا دبا دیتا ہے۔ بظاہر وہ ایک دوسرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں، لیکن قوم ان آئینوں پر نظریں جمائے دو چہروں کو ہی نہیں، ان کے عز و بازو سے جھانکتے کئی چہروں کو بھی حیرت سے تکے جا رہی۔ مفان باہمی کے شرمناک کھیل میں ملوث یہ کردار پاکستان کی کشتی میں پتھر بھرتے اور پیندے میں سوراخ کرتے رہے۔ آج جب یہ کشتی بحرین تلاطم خیز میں ہچکولے کھا رہی ہے تو یہ سب ساحل کھڑے تماشا کرنے، قہقہے لگانے اور ایک دوسرے پر آوازیں کسنے میں لگے ہیں۔ یہ کس کے آنر کا اعجاز ہے کہ جو فوج 1971 کی شکست پر بھی بے رحمانہ تنقید کا نشانہ نہیں بنی، وہ آج چاند ماری کا ٹیلا بن گئی ہے۔ ہماری تقویم تاریخ کے متفن ترین 6 سالہ دور کا لمحہ لمحہ ہمارا منہ چڑھا رہا ہے۔